السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج کا میرا موضوع ہے حج کے مہینے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں، کن مہینوں میں حج کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کن مہینوں سے حج کا ثبوت ملتا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کل مہینے یعنی سال کے جو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اس سلسلے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، جس میں کچھ خاص خاص مہینوں میں خاص خاص عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت صحیح بخاری میں ملتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت بھی فرمائی کہ منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں 3 مہینے پے در پے یعنی مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ لیکن جو حج کے مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس سلسلے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الحج اشہر معلومات۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے مہینے مراد ہیں۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت جس میں علماء نے فرمایا کہ جس مہینے عید الفطر ہم مناتے ہیں، وہاں شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک اس کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ سب حج کے مہینے ہیں۔ ایک اہم بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں، تو میں یہاں ایک اشارہ اور کر دوں کہ عمرے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کا معاملہ عمرے کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو کہ مشہور ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ شوال سے جو حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، اس متعلق یہ ہے کہ جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ انہی مہینوں میں سفر حج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں، مثلاً کوئی شخص رمضان کے مہینے میں احرام پہن کر مکہ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے منی عرفات میں قیام کرتا ہے اور مناسک حج ویسے ہی ادا کرتا ہے جیسے حج کے دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کرنا لازمی ہے۔ تو اب کوئی شخص ان مہینوں میں شوال، ذی القعدہ، ذی الحج ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے، تو اب اس پر احرام کی وجہ سے ساری پابندیاں عائد ہو جائیں گی، یعنی وہ جھگڑے فساد سے اور جو دوسری پابندیاں ہیں سب سے بچے گا، اور حج کے جو مناسک ہیں، جو اعمال حج کے دنوں میں کیے جاتے ہیں، وہ صرف ذی الحج کے مہینے میں ہی ادا کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کے مہینے سے حج کے مہینے شروع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل یا اونٹوں کے سفر کی وجہ سے 1-2 مہینہ پہلے ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، لہٰذا اسی کے پیش نظر حج کے احرام کی ابتدا کے لیے شوال کا مہینہ مقرر کیا گیا کہ شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا جائے۔ اس اعتبار سے بھی ان مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔